والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت آپ سب احباب دی اس بزم دے اندر حاضری قبول فرمائے. میری یہ ڈیمانڈ نہیں کہ تسی زور زور نال سبحان اللہ کہو، نہ ہی میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ تسی ہاتھ اونچے کرو، فلاں کرو فلاں کرو. یہ کچھ اور لوگاں دا انداز ہے اور شاید انہاں یہ سوٹ کردا ہوئے گا. مینوں نہیں یہ پسند کہ میں آکھاں ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے. اپنی اپنی بندیاں دا طریقہ ہے. میں بڑا حیران ہونا کچھ بندیاں دی میں تقریر کا ہے کدی پھر سوشل میڈیا دا دور ہے، لوگ سنا دیندے پھر لوگ بڑے تجزیے کر دیں. ایسے لوگ بھی سٹیج تے کھڑے ہوندے نے جنہ دی تقریر 15 منٹ ہوئے تو اندے چ 2 منٹ تقریر ہوندی ہے تے 13 منٹ ہو یہ آندے رہندے ہاتھ اونچے. اب سمجھ آئی بات؟ میں یہ نہیں تانوں کہندا کہ ہاتھ اونچے کرو. تقریر میری سننی نہیں ہوندی، تقریر تے سمجھنی ہوندی ہے. چونکہ سمجھن واسطے سننا ضروری ہے. تو جو شور کرے گا وہ غور نہیں کرے گا. ایک اصول ہے کہ جو شور کرے گا وہ غور، بلکہ شور ڈالیا ہی ادو جاندہ ہے جدو گل روڑے وچ پانی ہوئے. تو اسی روڑے وچ پانی نہیں، روڑا نکھیڑنا ہوتا ہے. سمجھ گئی کہ نہیں؟ تو اس واسطے میں یہ عرض کراں گا کہ تھوڑی جی زبان لا آکھ لیا کرو کہ تسی سو ہی نہ جاؤ، لیکن ہاتھ اونچے تے بہ جاؤ تے اتاں اٹھ بو تے فلان کرو، ایدی ضرورت بالکل نہیں. ہولی ہولی سبحان اللہ آندے رہنا تاکہ تہاڈا ذہن مطلب میرے حال رہے اور ایک مکالمے دی صورت وچ تقریر ہوئے.
کلام دا اصول ایک بندہ گل کرے تو دوجا ہوں ہاں کرتا ہے تو پھر اگلا بندہ سمجھتا ہے توجہ میرے حال سے. تو نجی گفتگو اندے حال توجہ دا مطلب ہوتا ہے ہوں ہاں کرنا. بندہ فون کرے نا جی اگلا بندہ بالکل ساکت ہوئے تو بندہ پوچھتا ہے سنتا پہ وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں سن رہا ہوں تسی بولو. مطلب چپ بالکل کر جائیے پھر اگلے بندے احساس ہوتا ہے شاید سن نہیں رہے. تو نجی گفتگو ہوتا ہے کہ ہوں ہاں کرتے ہیں بندے. دینی گفتگو بندے کھڑ کے سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ بھی ایڈا سینے دا میں نہیں آتا بس تسی ٹل لاؤ. کدی کدی کوئی ایسا رنگ ہوتا ہے کہ بندہ چلو کہہ بھی لینا ہے. لیکن جو تبلیغ ہے اس کو بالکل پرسکون ہو کے سمجھنا چاہیے. تو میں ایک آیت پڑھی ہے وہ دے اتے ہی دوبارہ گفتگو کرا. اللہ فرما دے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے اللہ دی رسی نو پھڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا فرقیاں ال نہ جاؤ. فرقیاں جو مبتلا نہ ہو اللہ دی رسی مضبوطی نہ تھام لو. یہ آیت یہ ختم نہیں ہوئی اس وقت یہ آیت ہے. تو فرقیاں تو بچن دا طریقہ کی اس چیز نو سمجھ ہم کی چیز ہے جڑی فرقیاں کو مبتلا کرتی ہے چیز ہے جڑی فرقیاں تو بچائے گی. اس آیت دا شان نزول کدو نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہوتا یہ صرف اس موقع تے سی ان قیامت تک سبق ہے. اوس اور خزرج اوس اور خزرج یہ دو قبیلے نے مدینہ شریف. دو میں انصار دے قبیلے یعنی صحابہ دیا دو قسمہ نے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ. اگو انصار دے دو قبیلے نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. یہ آپس وچ لڑدے سن. حضور دی آمد تو پہلے توجہ ہے جس نو وہ بزرگاں نے حفیظ جلندری صاحب بھی فرمایا کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یعنی گھوڑ دوڑ تو جنگ شروع ہوئی گھوڑے دی دوڑ تو تے 100 سال چل رہی اور ہزاراں لوگ دے وچ نا حق قتل ہوئے. حضور آئے حضور تشریف لائے تو آپ نے انہاں دی لڑائی نو ختم کر دیتا. انہاں نے کٹھیاں بٹھایا اور حضور دے آن نال انہاں دی لڑائی ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے دے بھرا بن گئے. حضور دے ہوندے ہن ایتھے بڑی بریک گل ہے پر اینو تساں ہن سمجھ. یہ دوویں قبیلے دے لوگ کسی جگہ تے کٹھے بیٹھے ہیں. بندہ ایک کوڑو لنگیا او سو پچھلی لڑائی والی گل مڑ چھیڑی. فلانا انج مریا تے فلانا انج ہویا تے فلانیاں دی زیادتی. وہ گلاں جدوں شروع ہوئیاں ادلیاں انہاں نہ کیا ادلیاں انہاں نہ کیا تے اوتھے تلواراں نکل آئی. پھر لڑائی شروع ہو گئی کیونکہ وہ بندے نے وچ گل موڑو پچھلی لڑائی والی چھیڑی. تو رسول اللہ نے پتہ لگا تے آپ تشریف لے آئے اور کی فرمایا کہ اللہ دا قرآن آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں فرقیں مبتلا نہ ہوو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. او پرانیاں لڑائیاں والیاں گلاں چھڑ دیو اس نعمت دا ذکر کرو جدی وجہ تو تسی بھرا بن گئے ہو. اب مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا دوبارہ کریں گے سمجھ آ گیا. حضور اللہ کی فرمایا وہ جڑیاں لڑائی والیاں گلاں سن وہ چھڑ دیو وہ گلاں کرو جنہ دی وجہ تو محبت پیدا ہو گئے. اور چیز رسول اللہ
حضور نعمت نے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. امام بخاری فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو بڑی نعمت ہے. یعنی سبق حضور نے یہ دیتا کہ وہ پوائنٹس جنہ دی وجہ تو لڑائی ہوتی ہے وہ ڈسکس نہ کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، وہ چیز ڈسکس کرو جن کی وجہ تو تسی نیڑے آئے ہو. وہ پوائنٹ ڈسکس نہ کرو جنہ دی وجہ تو تفرقہ ہوئے، وہ پوائنٹ ڈسکس کرو جنہ دی وجہ تو تسی بھرا بنے ہو. اس آیت دے تناظر دین دا سبق دینے چاہتا ہے کہ اگر کوئی فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا ہے تو او پوائنٹ ڈسکس نہ کیتے جان جنہ دی وجہ تو تفرقہ ہوندا ہے. مثلا تسی سارے کٹھے بیٹھے ہو، ایک بندہ آندا ہے ان دی بڑی بھاری فیس ہوندی ہے، وہ آ کے آندا ہے بھئی بی بی پاک دے دروازے صحابہ آگ لائی سی. ٹھنڈے دل نال پیار نال سنو، گھبران دی ضرورت نہیں. میرے تو کچھ دن تے میں انہا یہ واقعہ ہویا ہی کوئی کسی کتاب سنیا دی ہے ہی نہ، اگر ہے تے سند کوئی نہیں، بے سند ہے، ایدی کوئی حقیقی تاریخی طور تے نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں، دی کوئی گل ہی نہیں. اسی یکسر دے تسلیم کرن تو انکار کرنے آدھوجے ساڑھے آنے نہیں ہے. اچھا ایک متنازع واقعہ ہے جن دی وجہ تو مقصد اس واقعہ کرنے دا صرف ہے کہ صحابہ دے خلاف نفرت پیدا ہوئے. تو یہی تے مسئلہ ہے کہ جنہیں نفرت پیدا کرنے والی چیزاں نہیں انہوں ڈسکس نہ کرو تاکہ محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو. جدو تسی ہر سال ایک ہی چیز روز رپیٹ کرو گے تو پھر لا محالہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہوگی. مدافعین صحابہ کہنے گے کہ جھوٹ ہے، مخالفین صحابہ کہنے گے کہ نہیں یہ صحیح ہے. تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر کھنچاؤ پیدا ہوگا، پھر رسہ کشی پیدا ہوگی، پھر فرقہ واریت پیدا ہوگی، پھر الفت نہیں پیدا ہوگی، لڑائی پیدا ہوگی. سو اس چیز دا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ وہ چیزاں جڑیاں قوم اچ اگ لان انہوں ڈسکس نہ کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، جی میں حضور نعمت نے میں آل رسول بھی نعمت نے. او چیزاں ڈسکس کرو جڑیاں تو اٹھے درمیان محبت پیدا کرن، او چیزاں ڈسکس نہ کرو جڑیاں تو اٹھے درمیان لڑائی پیدا کرن. تو بھائی صاحب الحمدللہ سنی کوئی ایسی گل نہیں کر دے جڑی دوجیاں درد دیندی ہوئے. میں اتھے کتنا سال ہو گیا؟ تیسرا سال ہے. سارا ریکارڈ اتاری صاحب پڑھ پیا ہے. کوئی ایک تقریر کٹ دیو با، ایک تقریر چو کوئی واقعہ کٹ دیو با، تساں درد دیتا ہے جی. تو یہ مطلب ہے کہ اسی امن دی دعوت دینے ہیں، محبت دی دعوت دینے ہیں. یہ ساڑھی کمزوری نہیں، یہ ساڑھی خواہش ہے. ان ساڑھی کمزوری نہ سمجھا جائے بھائی انہوں دی کمزوری ہے امن دی گل کر دیں، نہیں، یہ ساڑھی خواہش ہے اور یہ ساڑھی فطرت ہے کہ اسی امن دی دعوت دینے ہیں. لہذا ایک پاسوں ہی امن دی دعوت جانتی رہے تو پھر سواد نہیں ہوگا. امن تاں ہوندہ ہے جدو دعا پاسوں دعوت آوے کہ بھائی صاحب ابتدا دے سنیاں دی محفل ہوندی ہے، اسی بھی وچ جاندے رہنے ہیں. انہاں تے کدی نہیں گل ہو جی کیتی جڑی تکلیف دے وے اسی وچ بیٹھ کے سننے ہیں. تسی کیوں کردے؟ مولوی دی مجال ہے آ کے تقریر ہو کر جائے جڑی بانیاں دی مرضی نہ ہوئے جی. میں گڈی تو لانا بخاص ہو رہی اتنے راج کلوتے ہوتے ہوتے میں نہ کر بشاہ جی چنگا چاہ کے رکھ چاہ کے رکھی جانا ہوئے تو جی یہ بھی آکھن تو میں بھی آکھا پتر نہیں
محبت والی گل کرنی ہے. اسی سنی ہاں, ساری ذمہ داری ہے. اسی میجورٹی ہاں, اسی کثرت ہاں, اسی زیادہ ہاں, ساری ذمہ داری ہے. کوئی اہل حدیث ہوئے, کوئی دیوبندی ہوئے, کوئی شیعہ ہوئے, ساڈا کام ہے سارے نال حسن سلوک رکھنا. کی خیال ہے؟ آخر اس ملک سکھ بھی تیران دے, ہندو بھی تیران دے, اس ملک عیسائی بھی تیران, اس ملک دہریے بھی تیران, انہوں نال جو رہے ہو تو تسی بھی ران دے ہو دوجیاں نے. لیکن وہ دی شرط یہ ہے کہ وہ پوائنٹ ڈسکس نہ کرو جس وجہ تو کسے فریق دی دل آزاری ہوندی ہوئے. اچھیاں گلاں کرو. جدو تسی روز آکھو گے کہ بی بی پاک نو حق نہ دیتا تو بندیاں تے آکھنا زیادتی کیتی نہیں. جدو انہاں سان آکھنا ہے با زیادتی کیوں کیتی ہے تو مڑ سان دسنا پاؤنا ہے بھئی یہ گل انج نہیں آنج ہے, مڑ گل لمبی شروع ہو گئی. لہذا بہتر ہے کہ جیڑی پوائنٹ غصہ اور نفرت پیدا کرنے والے وہ ڈسکس نہ کرو. بات بھی سمجھ آئی کہ نہ؟ اور یہ طریقہ ہے میں جو دسنا چاہتا کہ چونکہ ساڈے علاقے میں بہت ساری شیعہ امام بارگاہ, ہر امام بارگاہ امام خمینی دا فتویٰ لیا کے لاؤ, امام خامنائی دا فتویٰ لیا کے لاؤ, جو انہوں نے دیتا ہے کہ کوئی بھی سنیاں دے مقدسات جیسے عائشہ, صحابہ کرام, انہوں دے بارے غلط لفظ بولنا حرام ہے. اے اپنی سٹیج دے اتے لکھ کے لایا کہ ساڑھے مراجے اور جڑے ساڑھے وڈے لوگ نے انہوں دا تیا فتوہ ہے. ڈھائی بوٹیاں تے فتو باغبان سان لڑائنا ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کرو آپ پڑھ کے تقریر کرو تاکہ ملک ویچ اور علاقہ, چلو ملک دے تیسی ٹھیکیدار نہیں, اپنے علاقے اجتے امن کرو. سارے ملک دے تیسی ٹھیکیدار نہیں, پر کم از کم پنڈی آلے تے بہ جاؤ. سو بھائی صاحب اللہ دے فضل اور دے کرم اسی اس چیز دے مکمل طور تے ساڑھے اندر یہ چیز موجود ہے پوری اہل سنت ہے کہ اسی امن پسند بندے ہیں, امن پسند لوگ. ساڑھے مولوی صاحب نے چند دن پہلے ایک جملہ غلط بول دیتا, وہ نیٹ تے چڑھایا بندہ. وہ مولوی صاحب نے رابطہ سب تو پہلے سنیاں کیتا ہے کہ مولوی صاحب تو سائے آل رسول دے بارے جملہ تو اٹھے منہ چو جڑا نکلے کیویں بولیا انہیں آکھا غلطی ہو. مولوی صاحب معافی منگو. مولوی صاحب نیٹ تے معافی منگی بھی غلطی ہو گئی, میرا ارادہ نہیں سی, غلط منہ چو نکل گئی. تو اے چیز پیدا کرو اپنے اندر. کسے ایسے مبلغ نو نہ بلاؤ جڑا فرقہ واریت نو ہوا دینا, ایسے کسے مبلغ نو تبلیغ تے نہ بلاؤ. ان سلام کرو, بندیاں پتہ ہوئے بھئی اتھے گئے تو انہوں نے کوئی ساڑھے ایسی کوئی غلط گل کی تھی تے سان دوجیاں کچھ نہیں آکھنا, سان ساڑھیاں بھی لئی آکھنا وہ غلط پہ کر دے. تو یہ تے کوئی نہیں نا سان کر لاؤں دیاں کوئی نہیں, اگے کرتے ہی نہیں رہے تسی سن دے نو, کر لیں دیاں انہوں نے بھی کر لینی ہیں سان لوڑ پئی. وہ تو نہیں بہت سان آؤں دیاں کوئی نہیں آؤں دیاں ہیں, مدیا کو بہنہ نہ آؤں دیاں کوئی نہیں, یا بھولی ہیں نہیں, جنیاں کوئی نہ شدہ نہ آؤں دیاں نہیں دن عثمان باڑیاں سان نہ آؤں دیاں, لیکن اس دی ضرورت نہیں. اسی اپنی قوم نو بیدار کیتا ہویا الحمدللہ, اور انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اے اہل سنت و جماعت دے بھائیو کسے مت چھیڑو. اسی اپنے دین دا کام کرنا ہے اور اپنے عقیدے تو ایک انچ بھی نہیں ہٹتے. ساڈا او عقیدہ ہے جڑا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا, ساڈا او عقیدہ ہے جڑا امام حسن تے حسین عطا کیتا ہے, ساڈا او عقیدہ ہے جڑا مولا علی عطا کیتا ہے, ساڈا او عقیدہ ہے جڑا ابو بکر صدیق عطا فرمایا. ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایک انچ بھی سجے کھپے کوئی مائی دلال سن نہیں کر سکتا, لیکن یہ مطلب یہ نہیں اور دوجیاں ساہ نہ کڈن دے, سارے جین دیو.
اپنے عقیدے اتنے بالکل ڈٹے ہیں اور ایک انچ بھی نہ اگے ہٹیا نہ ہٹنا ہے بالکل یہ اتنے میں کہیں روز بندیاں نہ با ایک انچ بھی نہیں ہٹنا دنیا جدے مرضی لگے اور گڈیاں ہوندیاں جڑیاں ہوا آوے لاندے دی تے لاندے ہو جان چڑھدے دی آوے تے چڑھدے ہو جان اسی اللہ دے فضل نال آل رسول دے در تے کھڑے ہے اصحاب حضور دے در تے کھڑے ہے اتھے ہی کھڑے ہیں کیوں بھائی سجنوں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بالکل پکے ٹھکے روڑا ورگے سنیاں اپنے عقیدے دی ترویج و اشاعت کرنے ہیں اپنے عقیدے دا پرچار کرنے ہیں دوجیاں کچھ نہیں ہوتی اپنا تے آکھنا ہے نا وہ میں آندہ ہونا اپنے بیلیاں نو بازار جاؤ تے ریڑی والے کوئی سبق سیکھو ہر ریڑی والا آندا ہے میرے انار میٹھے نے اسے کدی نہیں آکھیا وا نال والے دے کوڑے ہے تے سودا ہوندا بھی ویکھی جاندا یہ ضروری ہے بھائی آکھنا اوندے کوڑے جو بھائیا تیرے جو میٹھے نے تے تو اگے راہ کھاپے جے لینے ہوئے وہ ویکھ لی سی کتے میٹھے نے وہ تو لے لے تے جنہ دے اپنے بالکل کسے کھاتے دے نہیں ہوندے وہ جنہ دے صحیح ہوندے انہاں نوں ویکھ کے پیاندے اوندے چنگے نے بھائیا جنی ہوندیاں دی برائی کرنا ہے اتنی اپنیاں دا ہوکا دے شاید کو پھاس جائی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی دوجیاں دی برائی کرنی اوندے نہیں صحیح میں مثال دیندا ہوندا کئی واری بجڑے طالب علماں دا پیپر بالکل گندا ہویا ہوگا وہ باہر نکل کے انج نہیں آندے اج ساڈا صحیح نہیں ہویا وہ آندے نال والیاں بالکل غلط لکھیا گیا مطلب انہاں نوں پتہ وہ پھر بعد ڈسکس کری دا نا بھئی یار اے معروضی جڑا اے انج تے نہیں سی انج میں تے کیتا ہے تو انہوں پھر پتہ اندروں لگ جاندا ہے میں غلط کیتا ہے پر وہ مندا نہیں جنہ چ رزلٹ نہ آوے واندا ہے انہاں غلط کیتا ہے میں صحیح کردا وہ پتہ ادو لگ جائے تو نتیجہ ہوندا ہے بھائی ہوری تے نتیجہ سنن بھی کوئی نہیں آیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل جڑے سکولے گئے نہیں انہوں نے میری گل نہیں سمجھ آئی جڑے طالب علم رہے نا سکول کو جاندے رہے بچے انہوں نے میری سمجھ آئی ہونی میں کی مسئلہ بیان یعنی دوجیاں دے پیپر تے ڈسکس نہ کر اپنے تے ڈسکس کر میں کی سو عزیزان محترم سنی کدی فرقہ واریت مبتلا نہیں ہو سکتا سنی کیوں فرقہ واریت کر سکتا ساڈا عقیدہ ہی محبت آڑا ہے ساڈے عقیدے وچ بھائی صاحب بے ادبی شامل نہیں ساڈے عقیدے وچ گاڑ شامل نہیں ساڈے عقیدے وچ تبرہ کوئی نہیں ساڈے عقیدے وچ صرف منن ہی منن ہے میں اگلے دن بھی تمہیں دسیا ہے آپ دی خدمت وچ عرض کیتی ہے سیانے ہو محبت والے ہو تے عقل والے ہو گلاں تے غور کریا کرو ساڈا معیار ہی بڑا وکھرا ہے میں تو دسیا نا پہلی باری حج کیتی ہے تے 9 سال ہو گئے میں ہر سال میں عمرے تے جانا میں 9 سالاں 40 دن بھی رہا 29 دن بھی رہا 28 بھی 21 بھی مطلب 15 بھی میں جمعے پڑھے نوتھے میں کسے مولوی صاحب کھوڑو 5 تن پاک دا ذکر اوتھے جمعے دی تقریر وچ میں نہیں سنیا 9 باری گیا وہ ایڈے کرما والے نے توں جو انہاں دے جبے ویکھو تے انہاں دے اوتے رومال ویکھو میں نہیں ویکھ کے بندہ عطر نال بھیجے تے سواد ہے منہ چوں مجالے آلے رسول دا حالانکہ حدیث دی کیڑی سنیا دی کتاب ہے جدے آلے رسول دا ذکر نہیں من ایک تے انگل رکھ کے کوئی ہر اہل سنت دی کتاب ہے ذکر آلے نبی موجود میرے تو بغیر حاجی صادق صاحب جاندے ہیں انہاں تو بھی پوچھ لیا تسی کدی سنیا اور جڑے جاندے جے انہاں تو پوچھ لیا جے شعیب جاندا جے تو پوچھ لیا جے
کوئی بندہ دس دے مائی دا لال بازی اتنے گیا تو نہیں جی نہیں وہ تو پائی تن پاک کا نام لیندے ہو سن، پر میں اپنی گواہی دینا میں نہیں سنیا تے عربی دی کوئی سمجھ میں نہ آ جاتی، میں نہیں سنی۔ او آل رسول دا ذکر نہیں کرتے، بالکل انہوں نے پتہ نہیں شدہ کو مجبوری انہیں نہیں کرتے۔ دوجے جڑے بیلی آل تشیع تسی پورا مہینہ چھٹی لے کے جاندے رہو، رسول اللہ دے صحابہ دا ذکر انہاں کو تسی نہیں سنتے، سنیا تے ڈنگا ہی سننا نہیں کرنا۔ انہاں آل دا کدی نہیں کیتا، انہاں صحابہ دا کدی نہیں کیتا، مڑ میں سنیا تو کہ انہاں قربان جاواں جڑے آل دا بھی کر دین تے صحابہ دا بھی کر دین۔ بھائیا پھر اس تے میں آنا بھائی یہ کرما والے بڑے آئے سنی جڑے سارے آنا منن والے، بلکہ میں تے اتھوں تیار نہ ہونا ساڈے سید فدا یار یاندے ہوندے نے، بس ساڈے سنیاں دا تے مننا بڑا عجیب جہا ہے، باڑی باری اگاں لنگ جاندے مندیا جیڑا کپڑے لا چھٹے ان بھی مان لیندے، جیڑا ترو چوں بندیاں دے کٹھے پا لے ان بھی مان جاندے، ساڈا تے مننا گا ایڈے منن والے مطلب سنی ریجیکٹ تے کرتے ہی نہیں، ایکسپٹ ہی کرتے۔ سنی کمال بڑا مسئلہ کیا حلو سننا، محبت والے اور امن والے اور پیار والے، یہ حق ادا کرنے والے۔ اے جڑیاں بدعات و خرافات لوگاں دے عقیدیاں میں شامل ہوئی ہیں، وہ ساڈا کام نہیں، انجے بس بندیاں اپنیاں شامل کریں، سنی عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا میرے بچے؟ اگر کوئی آدمی ایسے افعال دا ارتکاب کرتا ہے جو شریعت دے مخالف نہیں تو سنی عقیدہ نہ سمجھا جائے۔ یاد رکھو دین وہ ہے جڑا یا قرآن ہے یا سنت، جو قرآن و سنت نہیں وہ عقیدہ کی ہو سکتا ہے، وہ دین کی بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ساری ذاتی خواہشات نے۔ اسی منڈا بیانا ہوئے تو اسی چونیاں چ رکھنے آئے، کھارا چ رکھنے جی، گھڑولی چالے ہونی کڑیاں گانا بندیاں نے، اینو تسی دین آکھو تے دین کون آکھے گا؟ تواڈیاں اپنیاں رسماں۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کچھ رسماں اتنے تواتر نال ہوئیاں نے کہ انہوں نے بھی بندیاں دین سمجھایا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ لہذا یہ جڑیاں رسماں اپنیاں جی انہاں نال الگ رکھو۔ رسم دی نشانی کی ان بندیاں بنایا، دین دی نشانی کی ہے وہ یا اللہ دسیا ہوندا ہے یا اللہ دے رسول دسیا ہوندا ہے۔ رسم دا تعلق انسان دی خواہش نال ہوندا ہے، انسان دی طبیعت نال ہوندا ہے، انسان دی ضرورت نال ہوندا ہے، انسان دے رواج نال ہوندا ہے۔ دین دا تعلق اللہ تے دے رسول نال ہوندا ہے۔ اس چیز نو میرے سارے سنگی اپنے ذہن وچ رکھو کہ اسی سنی الحمدللہ سب نو منن والے ہیں، ساڈا تے بھائی جی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ میں اس گل تے بڑا ناز کرنا کہ اللہ پاک نے سانو انتہائی معتدل اور صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ عزیزان من اسیاں جڑے آل رسول دے غلام اور یہ عقیدہ پیش کرنے کہ ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں، ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں، اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا آنا ہے۔ میں تو ان کوئی نہیں آکے ہاتھ چاہو پر جے چانے جے تے تواڈی اپنی مرضی ہے، لیکن ہاتھ چاہ لیا ہے تے مڑ اس گل تے کھڑے رہا ہے، مڑ قدم اور پاسے نہ چایا جی نہیں۔ یہ تو نہیں بات ہاتھ شاہ اور آکے چاہ لے تے جس لے ٹرالی تیار ہوئی اس لے دوجے پاسے بھی ٹر گیا، مڑے کی نہیں کہتے چاہو ایک کام خوفی آڑا نہ کرے آئے، کھڑے روے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم روز ازل سے ہی
اس در کے بھکاری ہیں اب اور اسی در پہ جانا ہے نیا ہے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل اور میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل لجپال گھرانہ ہے یا اللہ ارے بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آیا اچھا میں ایک اور گل بھی اپنے سنی دوستاں نال کراں اگر کسی بندے نے لگدا ہوئے نا بھئی جڑیاں خیاوری گلاں کردے نے یہ نہیں صحیح تو میں اس بندے نال بھی رنج نہیں ہوندا کچھ بندے بھی آندے نا بالی ڈھل دیندے ہو نہ کیتا کرو تے میں انہاں نوں بھی آنا کہ بھائی صاحب کلو طائر مشرب ہر پرندے دے بان دی تھاں اپنی ہوندی ہے ایگل اور جگہ تے بہندا ہے کوا اور جگہ تے بندا ہے آپو اپنی ساریاں دیاں جگہ ہوندیاں نے جنوں جیڑی جگہ پسند ہوگی وہ اوتھے بیٹھ سکتا ہے پسند ہے اپنی جتھے چاہے اوتھے بیٹھے میں اعتراض نہیں کراں گا کہ فلانا تو فلانی جگہ تے کیوں بیٹھا بھائی صاحب جتھے تہاڈی مرضی کرے اوتھے بیٹھ سکدے ہو پھر میں تے ان دی گل کرنی نا جڑا میرے کول بیٹھا ہے میں تے اودی گل کرنی نا جڑا میرے کول بیٹھا ہے جڑا یہ سمجھدا ہے بھائی ٹھیک نے ساڈے شاعری نے تے ساڈے علاقے دے نے تے مولوی صاحب بھی نے پیر بھی نے تے جڑی آندے نے وہ ٹھیک ہے وہ میرے کول بیٹھ رہے تے جن لگدا ہوئے پر نہیں اسی 303 تے رکھنا وہ بھائی صاحب انہوں نے بھی چھوٹی وہ اپنے راستے تے چل سکتے لکم دینکم ولی دین اپنا اپنا راہ اپنے اپنے راہ تے ہر کسی نے چلن دی اجازت ہے بھائی صاحب وہ چل سکتا میں اپنی بندے سے میں پکا ٹھکا روڑا ورگا سننی ہاں ڈاڈا بالکل لیکن میں سارے نو سانس لین دی اجازت دینا چاہتا ہوں سارے سال ہو دوجے کو جناب اور میں یہ گل ہی کیتی ہے تو کہ وہ چیزاں جڑیاں صحابہ کرام دے بارے نفرت پیدا کرنے والیاں سنیاں دا نفرت پیدا انہاں ڈسکس نہ کرو ایتھے جٹاں دی آپس وچ لڑائیاں ہوندیاں رہندیاں پنڈاں ہو جاندیاں آپس وچ ہو جاندیاں زمین تو ہو گئیاں کسے گل تو ہو گئیاں لو جو انہاں دی صلح ہو وہ رل کے مان بون لگ پے وہ تو ایک بندہ ہے تو کہ ہاں بھائی پھر وہ لڑائی کیویں ہوئی بھائی وہ فلانی ہوں دونوں آئے کٹھے بیٹھے وہ خبر نہیں یار سنیا اس بندے نے بڑا ماریا آپ نے آہو یار میں یہ بھی سنیا بندیرہ مار دے نہ ایک سیٹ دے بھی آئے وہ شدے مڑ بھی چپ کر کے اوکے تے بیٹھے تے چھک دے پینتوں دے مول لوین دے نبا اسی صلح کر لئیے یہ کی آندہ ہے وہ صاحب میں سنیا جن کی سیٹ دے آئے انہیں چیخاں بھی بڑیاں نکل دیا اچھا وہ چپ کر گئے وہ بندہ اٹھ گیا اگلے دن وہ مڑ آ گیا تو وہ مڑ شروع کر لئی وہ صاحب یار سنیا تو اڈی تھے لڑائی ہوئی ہے ہاں یار سنیا میں وہ فلانے بندے دی فلانی پارٹی بڑی زیادتی کیتی ہے سنیا یار وہ بڑا ماریا آنے وہ سنیا ہے جے بھی وہ بندہ صحیح نہیں ہویا
سنیا تھانے بھی پیسے دے کے کٹوایا نے. اچھا ایمانداری نال دسو کام چنگا پیا کرتا ہے؟ میں گل کیوں ہوگی یہ وہ راضی ہوئے بیٹھے دو میں گھر تو بڑا کے اندر نہیں یار بڑا کسی تیار نے سنیا بڑیاں چیخاں نکل دیا. وہ بندہ چاہتا کی اے ہی میں تو سمجھا رہا کہ جدو بندہ آوے تو آکھے جی فلانا ظلم کیتے ہونے فلانا ظلم کیتے انہیں تو پوچھو با تیرا دل کی ہے سانو وہ دس. بھائی صاحب امن دا طریقہ ہے کہ وہ چیزاں نہ ڈسکس کیتیاں جان جڑیاں اختلاف پیدا کر دیا نو لڑائی پیدا انہوں نے چھڑ دیو. اب میرے اجے کو 100-200 بندہ مرید ہے آئی تھے جڑے بیٹھے 1000 ہوئے گا 500 ہوئے گا. میرے بارے تو سا غلط گل کرنی ہے تو وہ سارے مرید چپ بھی کر گئے تو ایک ویچ کمڑا ضرور ہونا وہ سکھنا آ جائی دے انہاں لگا. تو ابو بکر صدیق دے دنیا تے لکھاں کروڑاں غلام نے جدو تو سا چھیڑنا ہے وہ تو بڑھونا ہی چکوئی ویچ کمڑا بھی ہوندہ ہے اور سارے انتے شاوری نہیں آندے بشان تو ویچ کوئی کمڑا بھی ہو سی واقسی آجا بڑھا گا کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں. لہذا بھائی صاحب اصل چیزیں وے کہ اگر امن چاندے ہو تے دوجیان چھیڑنا بند کرو. میں حیران اس گل تُھنا کہ ایک گار آندہ ہے اسی آل نو مننے آتا دوجہ آندہ ہے اسی صحابہ نے مننے آتا سنی تے دعا کرا. اچھا میں سواد اس گل دا ویکھیا ہے بجیڑے آل نو مندے نا وہ آپ کوئی نہیں مندے دوجیاں تو منوینا چاندے جڑے صحابہ نے مندے وہ آپ انہاں دی گل کوئی نہیں مندے دوجیاں تو صحابہ منوینا چاندے. تو یہ اکسو اس گل دا کی مطلب ہے تو ہے میں اکساں جڑا آندہ میں حسین نو مننا تے نماز ایک نہیں پڑھتا حسین نو کیویں من حسین تے سجدے چ بھی آخری سانس سجدے چ ادا کی تھی. حسین تے نے دے تے قرآن پڑھیا وہ ساری زندگی ایک باری بھی قرآن نہیں کھولیا تے آندہ میں حسین منوینا ہے اور بھائیا پہنا آپ تے مان لا تے مڑ منوا لیں. ابو بکر تے ہر ویلے امام حسن نو موڈیاں تے چاہی رکھ دیا ہے تو انہاں دا جمعے تے کدی نہ نہیں لیا تے آنا میں صحابہ منوینے پہنا آپ تے صحابہ مان لا مڑ دوجیاں نے بھی منوا لیں. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں یعنی ابو بکر صدیق تے امام حسن نو ہر ویلے موڈیاں تے چاہی رکھ دیا تے تو کدی بھائیا جمعے تے بھی نہ نہیں لیا تے آنا میں صحابہ دوجیاں تو منوینے نو رب دا نہ ہی پہنا آپ مان لا مڑ منوا لیں. حقیقت یہ بجڑے آن دینا سی دوجیاں تو منوینے اور نہ شدے آجے آپ منے ہی کوئی نہیں. جس بندے آکھیا میں آل رسول دا غلام ہاں انہیں تو پوچھو 11 امام چو ایک تے ہاتھ رکھ کی داڑھی کوئی نہیں ایک امام تے انگل رکھ بفلانے امام داڑھی کوئی نہیں رکھی تسی روز سویرے نئی کوئی شیف کرا کے آندے ہو میں دوجیاں کو امام منوینے بھائی پہنا آپ تے مان لا. میں نے ایک امام دکھاؤ جس نے کدی شراب نو چرس نو گانجے نو افیم نو کسے نشاور چیز دے بارے ہاتھ بھی لایا ہوئے وہ تے یطہرکم تطہیرا رابلے ہائے دیر آتی کام بھی یہ کرنا ہے دیا کھنا ہے ایسی دوسیاں تو منوینا جانے من پہنا آپ تے مان لا. اس سے کیا آپ کسے جئینا تے گال کرنو رہی بندر میں صحابہ دوجیاں تو منوانے نے میرے کول گن نے میں کہے مولوی صاحب پہلا صحابہ آپ تے مان لو اکھے ایسی مننے نے میں کہے عمر پاک تو پوچھیا ہے کیوں نالے رسول دے بارے کی فتوہ دیتا ہے یہ دیتا نہیں میں کہا حضرت عمر فرما دے کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی لوگو قیامت والے دن کسے دی نسل کسے نو فائدہ نہیں دے گی لیکن رسول اللہ دی آل نو قیامت والے دن بھی رسول اللہ دی آل ہون دا نفع ہو رہا ہوئے. دیکھی جناب پیڑا عمر میں منو کس دوجیاں تو عمر منویں دے ہو پیڑا آپ منو ابو ہریرہ کی آندے پہلا آپ منو ابو ہریرہ کی فرما رہے ابو ہریرہ پاک نے فرما دے
کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس حسین نال محبت کی تھی اس نبی نال محبت کی تھی، جس نبی نال محبت کی تھی اس خدا نال محبت کی تھی۔ میں کہا باجی دوجیاں تو مڑ منوایا جے پہنا آپ مان لا۔ میں حیران ہونا پائیا دوجیاں نو کی منوانا۔ اچھا ایک گل ایمانداری نال دسو، جیڑا بندہ سگریٹ پیندا ہے چین سموکر ہے، وہ بندیاں نو نہ کیا گاں لیکچر دے وہ سگریٹ نہیں پینے چاہیے، وہ دا بنتا ہے۔ چلو میں تھوڑا جا میں بدل لینا، تھوڑا جا اور آسان کر لینا۔ جیڑا بندہ داڑھی شکلین شیو ہے ان صدیہ باغاں تے داڑھی دی فضیلت تے تقریر کر، جو کرے بھی تو بنتی نہیں جی۔ جیڑا روز راتی نار کٹ کے پانی منجن لے لے بندہ، انہاں کے باغاں رزق حلال دی اہمیت تے بندیاں لیکچر دے دا بنتا ہے، تو جو حکا پھد کے بندیاں نے آکھیا بڑیاں حلال کھاتا کرو ہے، تو پھر حیرانی ہونی کی آندے حیران ہی ہونا ہے بندیاں میں، یار یہ ساجے نار کٹی 14 پرچے دیتے اگے ہوئے نے مڑ کٹی تو مڑ ظالم آندہ حلال کھاتا کرو، یار بندہ کی بھائی صاحب حلال کھان دا سبق وہ بندہ دے وے جڑا خود حلال کھاتا ہے، داڑھی تے لیکچر ہو دے وے جس آپ صحیح رکھی، نماز دی تبلیغ ہو کرے جڑا آپ پڑھتا ہے۔ بھائی صاحب آل رسول نو دوجیاں تو او منوائے جڑا دعویٰ کرے میں پورا مان لیا ہے، جدو اجے پورا منیا نو تے بھائیا دوجیاں تو شدیا کی منوانا ہے، جس صحابہ پورے آپ نہیں مننے اس دوجیاں تو جلے کی منوانا ہے، وہ دوجیاں تو منوان دی لوڑ ہی نہیں رانی، جدو تو من جانا ہے تیرے آنکھیں بندے آپ پہ من دیا رانا ہے۔ میرے سجنوں میری گل نہیں سمجھ آتی پئی، پرابلم یہ ہے آپ مندے نے اوکے تے بے کے دوجیاں تو منوانا چاہتے، سبحان اللہ۔ چلو جی ٹھیک ہے موجاں لو، ساڈا کام ہے تبلیغ کرنا، جے سننی ہوئے وہ آ جائے کرے، اور میں اپنی قوم تے اس گل تے راضی ہوں، کوئی مائی دا لال پنڈی بٹیاں دے پوری تحصیل وچ بہ کے اے نہ آکھے گا بس سنی چوڑاں واسطے جاندے دسو اے کتنا دے ایتھے چاول کتنے دن کھویندے، اے دا مطلب ہے سنی چوڑاں دے دیوانے نہیں حسین دے دیوانے نے، ہاں جی وہ ہور نے جڑے چوڑاں دے دیوانے ہوندے نے تے جنہاں نوں لنگر دی دیوانگی ہوندی ہے، سنی رب دے فضل نال آل رسول نال محبت کردے نے، اور دا اے محفل تواڈے سامنے پروف ہے، او دیوار تو لے گیا اس دیوار تو تے نال تو میں بھی دساں اللہ دے فضل نال ایک دن اے سرگانیاں دا ڈیرا نکاح کرنا ہے سی، اب اے تو نکلو ڈیرا نکاح ہو گیا، سنی وڈے ہو گئے، اگر ہولی ہولی بڑھیا ہوتا ہے نا بندہ، ہاں جی تو بھائی صاحب اصل کیا میں نعوذ باللہ یہ مت سمجھا ہے بہت ایسی بندہ کھلا رہا ہے بکاٹ ویک کے اندر آن دے جدہ دل کرے آپ شیعہ آوے دیوبندی آوے اہل حدیث آوے ساٹھے کوڑ آوے ایسا دا ذکر ہی پاکاں دا سننا ہے کہ کسے تے ہوٹنگ بھی نہیں کرنی، ہوٹنگ بالکل کسے تے ہوٹنگ نہیں کرنی، کسے بندے نے بھی ٹینشن نہیں دینی، محبت نال سبق پڑھاواں گے، جڑے پردے رہن گے انہوں نے انشاءاللہ اجر دیندا جائے گا۔ عزیزو اور ساتھیو لو سنیے اذان سنیے، یہ ساڈی مسجد میں
عزیزم و محترم حضرات، اللہ رب العزت آپ کو برکت دے جو میں تو تبلیغ کی تھی انشاءاللہ اس دے تسلسل نو کل موڑا گا شروع ہن میں تھوڑا جہا تمہیں واقعہ قصہ جڑا ہے وہ کربلا تو سنانا ہے تو اے تسلسل جڑا ہے اے انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ میں اس تبلیغ نو اپنی جاری رکھا گا روز تو ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ بابا اشفاق نو جانتے بابا اشفاق ادیب گزریا ہے فقیر آتی بابا اشفاق کہندا ہے کہ بندے چکڑ کولوں بچ کے لگ دے چکڑ سمجھدا ڈردے نے بندے چکڑ کولوں بچ کے گزردے تے چکڑ کمڑا سمجھدا ہے میرے تو ڈردے نے اس کمڑے نو یہ نہیں پتا بہ ڈردے نہیں اپنے کپڑے بچیندے کچھ بندے بھی اس دین دے انہاں کو کوئی شریف آدمی بڑا جائے تو سمجھتے ہیں ساتھ تو ڈردے نے انہاں دسیا کرو بھائی جی ڈرے نہیں صرف اپنا دامن بچا رہے میرے بچوں اصل چیز ہے دنیا ایسی ہے اپنے آپ نو الجھنا تو بچاؤ ایک جملہ ذہن وچ رکھ لو ہے وہ بھی ایک عورت ہے جیسے جملہ لکھیا لیکن اس جملہ بڑا کمال دا لکھیا میں ایک عورت دا نام نہیں لیندہ لیکن ایک عورت ہے اس جملہ لکھیا کہ اگر خوشیاں دے 100 حصے کریے تو 10% خوشیاں بندے دے باہر ہوندیاں ایٹموسفیئر نال ہوندیاں باہر دے موسم نال 10% خوشیاں ہوندیاں 90% خوشیاں بندے دے اندر ہوندی ہیں جدو اندر دا موسم ٹھیک ہوئے ہاڑ دی ٹوپ بھی چنگی لگی ہے جدو بھائی صاحب اندر گرمی ہوئے ادو ستمبر دی یخ ٹھنڈی ہوا بھی تتی لگ دی ہے اصل چیزیں بندے دے اندر دا موسم صحیح ہونا چاہیے اور ایک جملہ نوٹ کر لو اندر دا موسم بندہ بڑھان والے رب دے فرمان دے مطابق ادو صحیح ہوندا ہے جدو بندہ اپنے رب نال صحیح ہو جاتا ہے جملہ فقیر تا سمجھے گا اندر دا موسم گوڑیاں نال ٹھیک ہے اندر دا موسم رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بندیا تیرے اندر دا موسم تاں صحیح ہونا ہے جدو تو میرے نال صحیح ہونا ہے اپنے رب نال صحیح ہو جاؤ تو اڈا موسم آپ پہ پائی صحیح ہو جانا ہے تو آنو فکر ہی نہیں رانی اپنے رب نال صحیح ہو جاؤ اے رب نال صحیح ہو جاؤ بھلے ہو اپنے رب نال سلو کرو وہ دے دور نہ نسو اپنے رب دے قریب ہو جاؤ تو ان سکون آئے گا ہر چیز قربان ہو جائے مڑوی سکون آئے گا تو اسی مولا حسین سرکار نے نہیں دیکھا ٹینشن آئی نہیں ٹینشن آئی نہیں وطن مال دولت کیڑی چیز ہے کیڑی سائیاں قربان نہیں کیتی آل اولاد عطا کہ اپنی جان مگر مروی پرسکون نہیں تو بندہ تا حیران ہو جاتا ہے بھئی اتنی پرسکون اتنیاں مصیبتہ اور مشکلات ہے کہ پرسکون کی میں آئے تو بھائی صاحب اپنے رب نال کنیکشن ہار عزیزان من تائی 14 صدیاں بیت گئیاں نے اجے بھی دنیا من دیئے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا سیدہ دے امیراں عزیزان دی وقار میرے مولا حسین سرکار کربلا دی تتی ریت تے اپنے بچیاں دیاں قربانیاں بھیراواں دیاں قربانیاں بھتیجیاں دیاں قربانیاں بھانجیاں دیاں قربانیاں دتیاں نے اپنے مریداں دیاں قربانیاں دتیاں نے سارے قربان ہو گئے میرے مولا سرکار آواز سنیے حسین کوئی اور ہے ہی تے مقابلے تے بھیج نہیں تے بیعت کر لے میرے مولا اٹھے نے
ہتھیار سجائے نے، نانا جان والی پگ بنی، نانا جان والی دستار سر تے زیب فرمائی، حضرت علی پاک والی تلوار ذوالفقار کڑ لئیے، حمائل کر لئیے، جعفر تیار دا نیزہ پھڑ لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا سرکار میرے لجپال مرشد تیار ہو رہے نے اور دنیا نو دس رہے نے، نکل کر خان کہاں سے ادا کر رسے میں شبیری کے رسم خان کائی ہے، فقط اندو ہی دلگیری۔ میری سرکار تیار ہوئے نے، سب تو پہلے اپنے پتر سجاد دے خیمے میں چائے نے، اپنے پتر نو دستار بندی فرما کے اپنا نائب بنایا ہے، خلافت عطا فرمائیے، روحانی خلافت عطا فرمائیے، جی میں پیر اپنے مرید نو دیندا ہے۔ سرکار نے وظائف بیان کیتے نے، وظائف دسے نے، آل رسول دیا روحانی امانتہ سپرد کیتیاں نے، اپنا نائب تے جانشین تے سجادہ نشین بنایا ہے، وصیتاں کیتیاں نے، فرمایا بیٹا میرا امتحان مک چلے آئے، تیرا تے تیری پھوپھی دا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے اپنے پتر نو سینے نہ لا کے سارے فیوز عطا فرمائے نے، پھر اپنی بیوی دی بار خیمہ پاک وچ آئے نے، فرمایا شہر مانو تو نو شیرواں عادل دی پوتی ایران دے شہنشاہ دی دی، میرے نال زندگی بڑی سونی گزاری آ، حسین نال راضی روی۔ عرض کر دیا نے مولا میرے ورگی قسمت والی کون ہے، میں ایک ملک دے بادشاہ دی دھی آئی، کون ہے دے بادشاہ دی نو بن کے آئی، میں رسول اللہ دی نو آئی، میں علی دی نو آئی، میں زہرا دی نو آئی، یا سرکار میں راضی ہوں۔ سرکار اپنی بہن دی بارگاہ وچ آئے، ثانی زہرا شریکت الحسین سیدہ زینب عالیہ، دنیا نو بہناں دا رتبہ سمجھان والی، حسین پاک دی مشیر، حسین پاک دی ہمشیر سیدہ زینب پاک۔ میرے حسین فرماندے نے بہن زینب جدو تیرا بھرا قربان ہوئے صبر دا دامن نہ چھوڑی، تو زہرا دی تھی، تینو زہرا دے پردے دا بھی خیال رکھنا ہے، علی دی جرت دا بھی خیال رکھنا ہے، نانے دے دین دا بھی خیال رکھنا ہے، حسین تے حسن دی بہن ہون دا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اپنی بہن نو وصیتاں دے کے جدو سرکار خیمے جو نکلن لگے نے، کسے چیز نے قدم روکے نے، جدو میرے مولا نے نظر تھلے ماری، 4 سال دی دھی قدمہ نال لپٹ کے آدھیے بابا کربلا نہ جاؤ، میرے مولا فرما دینے میری دھی دستے سی کربلا کیوں نہ جاؤ۔ شہزادی آئیاں اپنا ذہن ہا، اپنی دنیا آئی، اپنا تخیلہ، عرض کر دیا نے بابا ٹر مدینے چلیے کربلا نہ جاؤ۔ مورخی نے لکھا ہے شہزادی نو پتہ نہیں کی خیال آئے، کہنے نے بابا چلو مدینے چلیے۔ میں کہندا ہوں نا اسی اپنے بچیاں لے کے بازار چلیے نا یا رشتہ داراں کو جائیے تے وہ جدو گھبرا جان وہ فوراً ایک ہی جملہ بولے ابو گھر چلیے، ابو گھر چلیے۔ پتہ نہیں شہزادی کی تکیا ہے اور کی انہوں نے مائنڈ میں آیا ہے کہ فرماندیاں نے بابا مدینے چلیے۔
عزیزان من گرامی قدر ساتھیو، میرے عزیزو، میرے سجنوں، میرے بچوں، جملہ فقیر دا دھیان نال سنیا جے۔ میرے عزیزو، میرے مولا حسین دی شہزادی عرض کر دیا نے بابا کربلا نہ جاؤ، بیٹی کربلا جانا ضروری ہے۔ عرض کر دیا نے بابا جتنے بھی لوگ کربلا گئے نے کوئی واپس نہیں آیا۔ بابا اکبر شہید ہوئے نے تے میں سوچیا جے میرا بابا ہے نا، اصغر شہید ہوئے نے تے میں سوچ دیا میرے بابا ہے نا، چاچا عباس شہید ہوئے نے تے میں سوچ دیا میرے بابا ہے نا۔ بابا تسی ٹر جاؤ گے، بابا کون لے آئے گا؟ اللہ اکبر، ہون تے تہانوں لیاؤن والا بھی کوئی نہیں، لیکن میرے مولا حسین سرکار دین سینے نہ لایا۔ فرمایا میری بیٹی اج تو بعد تینوں بابے دی گود میسر نہیں آنی، ہن تیرا ویڑا میری بہن زینب دے نال گزرنا ہے۔ حضرات محترم میرے مولا حسین تشریف لے آئے نے، کربلا دے میدان جنگ ہوندی رہی ہے، بہت سارے واقعات جنگاں دے لکھے ہوئے نے، لیکن میں کہندا ہوں جنگ نہیں ہوئی، مولا نے صرف جہاد دی سنت نو ادا فرمایا ہے۔ جدو سرکار گھوڑے تے آئے، پھپھی زینب تے تھی رل کے اپنے بابے نو مینیاں نے پیاں۔ جدو میرے مولا گھوڑے تو زمین تے تشریف لے آئے نے، عزیزاں نے من حضرت سکینہ پاک کر دیے نے پھپھی مینوں سینے نال لا، میں اپنا بابا ویکھنا ہے۔ آپ نے اٹھا کے سینے نال لایا ہے، مگر مولا پھر بھی نظر نہیں آئے۔ اللہ دے ولیاں دی اولاد نے، ولیاں دیا کرامتاں دا ظہور ہوندا ہے۔ سیدہ زینب نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین تھوڑی بلند ہو، میں اپنا بھائی ویکھنا ہے۔ زمین دی او تھا جتھے بی بی کھڑے آئے، اج بھی پورے کربلا تو اونچی او دا نام ٹلہ زینبی آئے۔ جدو آپ بلند ہوئیاں نے مولا سجدے وچ جا رہے آئے، جاندیا جاندیا فرما دے زمین نیوی ہو جا، بہنا تو برداشت نہیں ہوتا انہاں دے اکھاں دے سامنے بھرا شہید ہون۔ زمین نیوی ہو گئی، بہن اس کوشش چھے کہ میں اونچی ہو کے ویکھا، بھرا دی چاہتے میں نیوا ہو جاواں، حتیٰ کہ سرکار دے گلے دے شمر لائن خنجر جلا کے جدو گردن الگ کر کے نیرے تے بلند کی دیئے۔ سیدہ سکینہ فرما دیئے نے پھپھی ہن اونچیا ہون دی لوڑ نہیں رہی، میرا ابو اپنے تے بلند ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم میرے مولا حسین نے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے مولا دی شہادت ہوئی، آپ نے مغرب دی نماز بھی ادا فرمائی، بی بی نے شام بھی ادا فرمائی ہے، حتیٰ کہ 11 محرم دی ظہر ہو گئی۔ جدو 11 محرم دی ظہر ہوئی ہے، میرے سجن میرے عزیز آل رسول دیاں شہزادیاں اجے دھوپتے تشریف فرمانے، یزیدیاں نے اپنے مردے دفن کیتے نے، پھر رسول اللہ دیاں نو اٹھاں تے سوار کر لیا ہے۔ سجاد دے پیراں وچ کڑیاں نے، ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں نے، ہاتھ وچ اٹھاں دی مہارے، دوجے ہاتھ وچ چونے دا جدو تے بابا جان دا سر سوارے۔ شہزادہ آل رسول چلے نے، لوگوں تھیاں تو اڈیاں بھی سفر کر دیاں نے، آپ جنیاں تے ڈولیاں چاڑ دے ہو، لیکن سجنا حضور دیاں دیاں اس انداز نال چلیاں نے۔ میں اپنا لکھیا ہے ایک جملہ دہرا دینا کہ ٹری پیاں نے کربل تو اج دیاں حضور دیاں ٹر پیاں نے کربل
بل تو اج دیا حضور دیا واللیل دیا زلفا کھل گیا حضور دیا. عزیزم ذرا وقت نال تشریف لیا کرو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اپنے محبوب